جب یہ سوشل میڈیا کا دور آیا تھا تو میں اس وقت جماعت کے عہدوں پر قائم تھی، اور میں اپنی بیٹی کو ذرا اویئرنیس بتانے کے لیے کہ کیسے ان چیزوں سے ڈیل کرنا ہے تو اس سے بات کیا کرتی تھی۔ میری بیٹی اس وقت بہت چھوٹی تھی اور میں حیران ہو گئی کہ اس وقت جماعتی عہدیداران ہمیں منع کرتے تھے، اور اس وجہ سے میرے پاس نہ فیس بک تھا، نہ کسی قسم کا واٹس ایپ اکاؤنٹ تھا، نہ کوئی بھی، مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ ایپس ہوتا کیا ہے۔ لیکن ایک دفعہ میری بیٹی آئی اور جب میرے دیوروں کی شادیاں ہوئیں تو پتہ چلا کہ ان کی بیویاں جو ان سے آئی ہیں وہ اپنے سیل فون اور اسمارٹ میڈیا ساتھ لے کے آئی ہیں۔ اسمارٹ فون جب ان کے ساتھ آئے تو میری بیٹی ایک دفعہ مجھے کہتی ہے کہ ماما آپ کیا ہر وقت میرے سوشل میڈیا کے پیچھے پڑی رہتی ہو؟ چچیاں تو ایسے انہوں نے ہالی ووڈ کی جتنی بھی ایکٹریس ہیں ان کو تبلیغ کرنی شروع کیا۔ جی حدید کو چچی نے تبلیغ کی، اور پھر ایک اور پتہ نہیں کوئی اس وقت ایک مسلم نیم تھی، ایک خاتون، اس کا نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے، تو اس کو بھی تبلیغ کی۔ آپ دیکھیں کہ امیجن کریں کہ میں حیران کہ اس نے آئی ڈی کیسے بنا لی؟ آپ کی چچی نے اس حضور کی طرف سے تو منع ہے۔ نہیں آپ کو نہیں پتہ، وہ بہت زیادہ تبلیغ کرتی ہیں، اور جی حدید کا جب نام لیا تو میرے تو پاؤں سے نکل گئی، زمین ہی نکل گئی کہ جی حدید کا پہلے اس کو پتہ کیسے لگا؟ تو وہ تو حضور نے منع کیا ہے یہ ہالی ووڈ، بالی ووڈ اور یہ ساری چیزیں منع کر دیکھنے سے۔ اگر ہم اپنی ہسٹری دیکھتے ہیں وہاں سے قادیان سے لے کر آج تک، تو ہمیں تو ٹی وی دیکھنا ہی منع تھا۔ تو یہاں پر دیکھیں میاں خلیفہ، اس کو بھی تبلیغیں ہو رہی ہیں۔ یہ لجنہ چھپ کے پھر اپنی آئی ڈیز بناتی تھیں، اور اس کے بعد پتہ چلا کہ یہ تبلیغیں بھی ہوتی ہیں اور ساتھ ساتھ جو ان سے گگنی سسٹم بھی پیرالل طور پر کام کر رہا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ پتہ چلنا شروع ہوا کہ کس طریقے سے ان کی لڑکیاں لجنہ مائلہ، جو ینگ لجنہ جسے کہتے ہیں، جو ٹین ایجرز اور 20 سے 25 سال کی عمر کی، یہ کس طریقے سے ٹریپ ہوتی ہیں اس سوشل میڈیا کے اندر، اور پھر ایک دم سے ایک بہت بڑا سونامی کی طرح ان کے نام شروع ہوئے آنے اور سوشل میڈیا کے اوپر، اور ہمارے بچیوں نے ہمیں دکھایا کہ یہ لڑکی یہاں پر اس وقت کیا کر رہی ہے۔ تو یہ ان کا کردار تھا، یہ ان کا اخلاق تھے۔ ہم جو ان سے، جب میں نے احمدیت کو چھوڑی تو مجھے کہا گیا کہ واٹس ایپ کا گروپ بنائیں اور اس کے اوپر بات کریں، یا فیس بک کا، تو مجھے یہی نہیں پتا تھا کہ فیس بک ہوتی کیا ہے، واٹس ایپ کیسے کام کرتا ہے۔ اور مجھے اتنی دیر تک اس سوشل میڈیا کو سمجھنے میں ہی اتنی دیر لگی کہ مجھے پاگل بنایا ہوا تھا، مجھے برقعے پہنا کر بٹھایا گیا تھا، مجھے تو میں تبلیغ کرنے جاتی تھی ڈور ٹو ڈور، اور یہاں پر تو ینگ لجنہ جو ان سی ہے وہ تو جی حدید کو، ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی ایکٹریس کو گھر میں بیٹھی دعوت پیغام، تبلیغ، دعوت اسلام دے رہی ہیں۔ تو بڑے اچھبے کی بات تھی میرے لیے۔ اس بات کو آگے بڑھاؤں گی کہ میں حیران رہ گئی جب مجھے پتہ چلا کہ یہاں پر تو حضور نے کسی کو بے لگام کیا ہوا ہے، تمام لجنہ کو، اور حضور کی یا تو اجازت کے بغیر ان کا یہ چل رہا ہے، سوشل میڈیا چل رہا ہے، یا پھر اگر انہوں نے اجازت لی ہے تو یہ ہالی ووڈ کو ہی صرف یہ جا کے کیچ کرتی ہیں۔ یہ ان کی اتنی پہنچ کہ انہوں نے اتنی تبلیغ کی ہے، ایٹ لیسٹ اس بات کو 5 سال ہو چکے ہیں یہ جی حدید کے تبلیغی پروگرام پر۔ تو میں پوچھتی ہوں کہ تمام جماعت احمدیہ کے لوگوں سے کہ کتنی ہالی ووڈ اور کتنی بالی ووڈ کی ایکٹریس کو انہوں نے تبلیغ کر کے اپنی جماعت احمدیہ میں داخل کیا، اور ان کی لجنہ کا ہی سسٹم ہے، اور لجنہ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کہاں پر ہے اور کیسے ہے، اور یہ کیسے ادارے کام کرتے ہیں، اور ان کو پکڑنا کیسے ہے، اور ان کو تبلیغ کرنی کیسی ہے، یہ کون سی لائن پر یہ خواتین جو لجنہ جو ان سی کام کر رہی تھی کہ ان کو یہ بھی اویئرنیس ہوئی کہ ہمیں اب احمدیت میں رہتے ہوئے ان کو اسلام کا پیغام پہنچانا چاہیے۔ کیا ان کے حضور نے ان کو یہ کسی چھپ کے ان کے کان میں یہ اطلاع کی تھی؟ کیونکہ حضور تو ہر خطبے میں اور ہر پیغام میں، ہر میٹنگ میں، ہر لجنہ کی میٹنگ میں منع کرتے رہے کہ مجلس کے شورا کی میٹنگ ہو یا جو بھی ہو، اس میں یہی کہ ینگ لجنہ کو اور نیو جنریشن کو اسمارٹ فون سے دور رکھیں، ان کو نیو ایپس سے دور رکھیں۔ تو یہ کب اور کہاں کا واقعہ ہے کہ جب حضور نے ان کو اجازت دے دی کہ آپ تبلیغیں کریں؟ بعد یہ میں کولی صاحب سے پوچھوں گی کہ آپ نے یہ یوٹیوب کا چینل بنایا، کیا حضور سے پوچھ کے اجازت لے کے یہ یوٹیوب کا چینل بنایا؟ اگر آپ نے اپنے دل کی تسلی کے لیے کہ میں تو اس پر صرف حضور کا پیغام ہی دیتی ہوں اور میں حضور ہی کا مطلب کہ جو ہے تبلیغ کر رہی ہوں، میں کوئی غلط کام نہیں کر رہی، تو پہلے آپ یہ تو بتائیں کہ آپ نے اجازت نامہ لیا؟ اگر اجازت نہیں لی تو آپ کھلی گمراہی کا مرتکب بن رہی ہیں۔ آپ تو اپنے خلیفہ کی بات نہیں مان رہی، جس طرح سے آپ کے خلیفہ
ثانی نے اپنے ابا کی بات نہیں مانی اور ان کی ابا کی بات نہ مانتے ہوئے بھگتتے رہے کہ قادیان سے آ کر پاکستان میں ربوہ بنا لیا، ایک اڈا بنا لیا، اور پھر وہ اس کی جو خمیازہ بھگتتے رہے، کیونکہ خلیفہ ثانی کے ابا نے مرزا غلام احمد نے ان کو آلریڈی پہلے ہی بتا دیا تھا کہ کبھی بھی اگر موو ہونا ہو تو کسی مسلم کنٹری میں موو نہ ہونا، کیونکہ وہ تمہاری جان کے در پر ہوں گے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ان کا دعویٰ کیا ہے۔ تو انہوں نے یہ بالکل بات نہیں مانی اور بلکہ مسلم کنٹری کی بنیاد رکھی اور ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوئے، اور ان کو منہ کی کھانی پڑی۔ ربوہ کا حال ہے جو ان سا وہ نظر آ رہا ہے کہ ان کے جو نہ ماننے پر ہی یہ حالات ہوئے کہ ربوہ سے نکل کے بھاگنا پڑا۔ اب جو سوشل میڈیا کی طرف جس طرح منہ کر کے بھاگ رہی ہیں ان کی لجنا ہو یا ان کی جتنے بھی ان کے جیالے ہیں، ان کو بھی یہی منہ کی کھانی پڑے گی کہ یہ اپنے حضور کے بات نہ مانتے ہوئے سوشل میڈیا کا سہارا لے رہی ہیں، اور جس کی وجہ سے ان کو اب یہ جوتیاں پڑ رہی ہیں۔ پوری دنیا سے ان کا خلیفہ بھی ننگا ہو رہا ہے اور یہ خود بھی ننگے ہو رہے ہیں۔ اور اس کے بعد میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ سوشل میڈیا کا سہارا تو لینے آ گیا، وہ وہی مسئلہ ہوا کہ بندر کے ہاتھ میں وہ کیا اس طرح پکڑا دیا انہوں نے، سوشل میڈیا کا انہوں نے سہارا لے لیا، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ ان کے پاس دلائل کی کمی ہے، ان کے پاس دلائل کوئی نہیں ہے۔ اپنی تبلیغ کرنے کے لیے جو علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، تو سوشل میڈیا کے تھرو ان کے اتنا جب دوسروں کی باتیں سننے لگے، جب ہمارے اعتراضات کے جواب نہیں آئے تو ہمیں ننگی تصویریں بھیجی گئیں، ہمیں پورنوگرافی سے متعارف کرایا گیا، ہمیں یہ بتایا گیا کہ ہم صرف سوشل میڈیا پہ تبلیغ نہیں کرتے، ہم اور بھی بہت سارے کام کرتے ہیں، ہمیں آئی لو یو اور ہمیں پٹانے کے لائنیں ماری گئیں ہمیں، اور ہمیں بتایا گیا کہ آپ ہمارے ساتھ یہ طریقے اختیار کر لیں تو آپ منہ بند کر لیں۔ ان طریقوں سے ہمیں منہ بند کروائے گئے کہ دلائل سے نہیں، پورنوگرافی کے تھرو۔ تو اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ہمیں گالیاں تک دی گئیں، جب ان کو کوئی جواب نہ بنتا تو ہمیں بڑی بڑی گالیاں سے نوازا جاتا۔ اب دیکھ لیں کہ جس طرح سے ہم نے ان کے منہ بند کیے، ان کو بتایا، دلائل کے ساتھ بتایا کہ ہمیں آپ لوگوں کے جو تعلیم ہے کہاں کہاں پر رانگ اور نقائص نظر آتے ہیں، آپ کی ہیومینٹی فرسٹ میں کیا کیا پرابلم ہے، آپ کے بلال فنڈ میں کیا کیا پرابلم ہے، آپ کے چندوں میں کیا پرابلم ہے، ہم نے ایک ایک چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا، لیکن ان کو کسی چیز کا جواب نہیں بن پڑا، کسی چیز کا جواب نہیں آتا تھا۔ ان کے تو حضور کو بھی نہیں پتا کہ ہم کیا کیا باتیں یہاں پر کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی یہی بات کی کہ ندا سے جب بات کی تھی کہ 2-3 دن لوگ باتیں کریں گے اور اس کے بعد بند ہو جائیں گے۔ ان کو نہیں پتا، ان کے تو حضور کو بھی نہیں پتا کہ سوشل میڈیا کتنا سٹرونگ ہے اور کس طرح کہاں تک پہنچتا ہے، اور یہ ہسٹری ہے، اور یہ جب بھی کوئی انگلی مارے گا ان کی اگلی نسلیں، ان کو سمجھ آئے گی کہ ان کی یہ جو درویشان قادیان اور لجنا امائلہ جنہوں نے جو ایکس ایم دی ہیں، انہوں نے کس بنیادوں پر آ کر یہ جماعت چھوڑی، ان کو اچھی طرح سے پتہ چل جائے گا۔ لیکن بات سننے کی یہ ہے کہ انہوں نے آج تک کبھی کسی سوشل میڈیا میں کوئی عقل کا کام نہیں کیا، ہمیشہ اپنی آئیڈیاں چینج کر کے آتے ہیں، اپنے آپ کو فیک ظاہر کرتے ہیں۔ باقی میں اگلی آڈیو میں بتاتی ہوں۔ اچھا، میں آگے بات کو بڑھاتی ہوں۔ میں اس وقت جاب پہ تھی، اب میں فری ہو کے بات کرتی ہوں کہ جب سے ہم نے سوشل میڈیا کا میں نے سہارا لیا ہے اس جماعت کو بتانے کے لیے کہ آپ لوگ کون ہو، تو ان کے جو جیالے جو چھپے بیٹھے تھے اپنی فیک آئی ڈیز کے ساتھ، اور جو ان کا میرے اندازے کے مطابق جب تک میں احمدیہ جماعت کا حصہ رہی تو جماعت احمدیہ سوشل میڈیا کا سہارا نہیں لیتی، کیونکہ سوشل میڈیا کا سہارا سائنس کا سہارا ہے، اور سائنس جون سی ہے وہ اس کو یہ جون سی ہے یہ ان کے حضور مانتے نہیں ہیں، اور ان کا توکل اللہ تعالیٰ پر ہے، اور خلیفہ خدا بناتا ہے، اور خدا ان کو الہاماً ہر بات سے بتا دیتا ہے بیفور ٹائم۔ اور دوسری بات ہے، ان کی تبلیغ بھی اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، اللہ تعالیٰ ان کی کو الہاماً بتاتا ہے، خوابیں دکھاتا ہے، لوگوں کو خواب میں حضور نظر آتے ہیں تو وہ تبلیغ کرتے ہیں۔ جب یہ سارا کچھ الہاماً اور خوابوں کے تھرو تبلیغیں بھی ہو رہی ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے، تو یہ سوشل میڈیا کا سہارا چھپ کر ان کی لجنا نے اور اگلی نسلوں نے کیسے لینا شروع کر دیا اپنے خلیفہ کے بغیر، اور جب خلیفہ کے بغیر جب سہارا لیا تو آج یہ کیا کر رہے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں کو جو ان کی بات نہیں سنتے، ان کی بات نہیں مانتے، تو غصے میں آ کے پورنوگرافی ہمیں فارورڈ کرتے ہیں، ہمیں گالیاں دیتے ہیں، اپنے اعلیٰ نمونے اخلاق کے دکھاتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ کس قدر خدا کے قریب ہیں، ان کا خدا کس طرح کا ہے۔ ہمیں اچھی طرح سے پتہ چلتا ہے کہ اس جماعت میں یہ کتنا گٹر بھرا ہوا ہے، کتنا گند ہے، اور یہ کنویں کے مینڈک کتنے بے حسی سے
دلائل کا جواب دلائل میں دینے کی بجائے انہوں نے اپنے منہ کو کھولا ہوا ہے گند نکالنے کے لیے. اور جب ہم ان کے جب دلائل کے ساتھ ان کے حوالے ان کے منہ پر مارتے ہیں اور ان کو گند سے ان کا منہ بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری باتیں ہیں، جبکہ یہ ہماری باتیں نہیں ہوتی. ان کی گالیاں ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. انہوں نے اوڑھنی والیوں کے لیے پھول، کل بھی میں نے متعارف کرایا تھا. ان کی کتابیں جون سی آپ پڑھیں کہ کس طریقے سے ان کے حضور جون سے ہیں خلیفہ ثانی، وہ کس طریقے سے لجنا کے بارے میں لجنا کو کیا کیا ارشادات فرماتے ہیں کہ گوریوں میموں کی طرح کا طریقہ اختیار کرو. تو کتابیں پڑھنے کے بعد مجھے تو یہی فیل ہوا کہ ان کو اللہ تعالیٰ پہ کوئی توکل نہیں تھا. انہوں نے جو نمونے دکھائے، گوریوں کے نمونے دکھائے ہمیں کہ اس طرح سے رہو، یہی حال پھر اگلی نسلوں میں بھی چلنا تھا کہ انہوں نے اپنے منہ کھولے اور گندی گندی گالیوں سے ہمیں نوازتے ہوئے ہمیں بتایا کہ کس طرح سے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ہمارے پاس اپنے مذہب کو پھیلانے کے لیے کسی قسم کا کوئی وہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا سہارا نہیں ہے. جس طرح سے ان کے خلیفہ ثانی نے میموں کا سہارا لیا اور ننز کا سہارا لیا کہ اگر تم لوگوں نے تبلیغ کرنی ہے تو جس طرح ان کی ننز باہر نکل جاتی ہیں اس طرح سے تبلیغ کرو، جبکہ ان کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ ان کی ننز نہ تو شادی کرتی ہیں نہ گھر بار سنبھالتی ہیں، تو وہ صرف وہاں پر باہر جب جاتی ہیں تو کس طریقے سے تبلیغ کرتی ہیں. تو انہوں نے اپنی جو نئی پوت کو یہ سوشل میڈیا کا سہارا لیتے ہوئے ان کو یہ تبلیغیں اندر اندر چھپ چھپ کے گگنی سسٹم کے تھرو بتانا شروع کر دیا کہ کس طرح سے تبلیغ کرنی ہے. وہ یہ طریقہ ہے کہ آپ لوگ، میں نے آپ کو ایک اگزامپل دیتی ہوں کہ انہوں نے جا کے وہاں پر ان کی عورتیں، ان کی بیویاں باہر نکلتی ہیں بغیر پردے کے نکلتی ہیں اور اپنے لٹکے جھٹکے دکھا کر، تو وہاں پر یہ مربیوں کی بیویاں جا کر اپنے ان کو تبلیغ کر کے ان کو احمدی بنانے کی کوشش کرتی ہیں. لیکن پھر بھی ان سے پوچھا جائے کہ اتنے لٹکے جھٹکے دکھانے کے باوجود بھی کتنے لوگ احمدی ہوئے. پھر پوچھا جائے کہ سوشل میڈیا کا سہارا لے کر اپنی گندی آوازیں اور گندی پورنوگرافی دکھانے کے باوجود بھی آپ نے کتنے لوگوں کو احمدیت میں داخل کر لیا. ہمیں وہ دکھائی جائیں، وہ تبلیغ کی لسٹیں دکھائی جائیں جو نئے احمدی، جو کولی صاحبہ کے یوٹیوب چینل کے بعد حلقہ جماعت میں جنہوں نے آئے حلقہ گوش ہوئے، وہ کیا کہتے ہیں کہ جنہوں نے بیعت کی، اور پھر اتنی سوشل میڈیا پر ان کی خواتین آج کل منہ کھولے کھڑی ہیں اور بے پردگی بھی کر رہی ہیں، سارا کچھ کر رہی ہیں. لیکن ہمیں بتایا جائے کہ آپ نے اندر اندر رہ کر یہ سارا پردہ بھی کر لیا، پردہ کھول بھی لیا، یہ منافقانہ طریقے بھی اختیار کر لیے، لیکن اب بتایا جائے کہ سوشل میڈیا کے تھرو آپ لوگوں کی تبلیغی پروگراموں کے بعد کتنے دنیا جون سی ہے وہ دنیا کے احمدیت کتنی دنیا کے کناروں تک پھیلی ہے. اب رزلٹ دکھایا جائے. کولی صاحب بتا دیں کہ کون سا وہ رزلٹ ہے.